اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک فوجی افسر کی فائرنگ، اور یہ بظاہر تو ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑے کلچر کی، ایک بہت بڑی برائی کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی فوجی افسر اس طریقے سے جا کے پبلک پلیس پہ سول معاملات میں جا کے مداخلت کرے، اور پھر یونیورسٹی میں جا کے، کسی تعلیمی ادارے میں جا کے، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں جا کے اس طریقے سے فائرنگ کرے، اور اپنے جو سرکاری اسلحہ ہے جو اس کو وطن کے دفاع کے لیے دیا گیا ہے، اور وطن کے دفاع کے لیے دشمنوں کو قابو کرنے کے لیے، سرحد کے اس پار دشمنوں کے لڑنے کے لیے جو دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ اسلحہ اپنے ہی شہریوں پہ، اپنے ہی طلبہ اور طالبات پہ استعمال ہونے لگ جائے، تو پھر یہ بہت بڑی انارکی ہے، اور یہ انارکی پھیل چکی ہے۔ انارکی کیا ہوتی ہے؟ اور انارکی کا اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جنگل کا قانون، مطلق العنان بادشاہ جب کام شروع کرتا ہے تو پھر اس کی مطلق العنانیت جو ہے، اس کی فستائیت جو ہے، وہ پھر نیچے تک آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی افسر، اگر ادارے کا سربراہ اگر وہ کہتا ہے ہارڈ سٹیٹ، تو ہارڈ سٹیٹ کا مطلب، اور جو وہ دیکھتے ہیں افسر جو ہیں کہ جو بھی معاملہ باس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں فارغ کر دیں، تو یہ جو چیز ہے یہ اب آ چکی ہے گراس روٹ لیول پہ، اور یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے سرحد یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں پہ یہ ہوا، اور جو اب تک بات رپورٹ کی جا رہی ہے، پہلے میں ذرا آپ کو سرکاری موقف بیان کر دیتا ہوں۔ سرکاری موقف جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے آ رہا ہے۔ ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر انجینئر شریف چودھری صاحب نے ابھی تک اس پہ کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی، اور نہ ہی پریس ریلیز جاری کی، اور نہ ہی کوئی آ کے پریس کانفرنس کی۔ حالانکہ کرنا چاہیے تھا، پریس کانفرنس کرتے جیسے وہ کرتے ہیں، فتنہ فساد انتشار سارے معاملات پہ وہ جیسے کرتے ہوتے ہیں، تو ان کو کرنی چاہیے پریس کانفرنس، اور اوپن پریس کانفرنس کرنی چاہیے، لائیو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، صحافیوں کے سوالات لینے چاہیے، اور نہیں تو طلبہ و طالبات کو جا کے جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں جائیں اور طلبہ و طالبات سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ غیر سرکاری جو ہیں ترجمان ان کے ذریعے سے باتیں واٹس ایپ کی جا رہی ہیں، اور ان کے ذریعے سے موقف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور پہلے میں ذرا انہی موقف کو ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کیونکہ اب اس کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ فوجی افسر دیکھ رہے ہیں، یہ کرنل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، لیکن کرنل صاحب سے اوپر ہی لگ رہے ہیں عمر کے اعتبار سے۔ کرنل بریگیڈیئر صاحب اس رینج کے لگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی، میرا خیال ہے کہ اسی رینج کے ہیں۔ تو ایک چونکہ میں جو ہوا یہ ہے کہ جو سرکاری موقف بیان کیا جا رہا ہے، پہلے ذرا اس پہ آتے ہیں کہ جی ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہوا، اور اس کے بعد ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے خلاف کارروائی کر دی گئی۔ طلبہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے حق میں احتجاج کر رہے تھے، اور انہوں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، طلبہ و طالبات دونوں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اہلیہ چونکہ ایک فوجی افسر کی اہلیہ تھی، اس لیے ہماری بہن ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کرتے ہیں یا بے توقیری کرتے ہیں، ہم وہ والے نہیں ہیں۔ ہماری اچھی تربیت ہے الحمدللہ، ہم اپنے دین کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی اچھی تربیت کو بھی فالو کرتے ہیں، اور اپنے اساتذہ کی اچھی تربیت کو بھی فالو کرتے ہیں۔ ان کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بال نوچتے ہیں، پر دوپٹے کھینچتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یونیورسٹی میں تھا، تنازع تھا، انٹرنل ایشو تھا، کوئی جو بھی تھا، اور وہ اس میں احتجاج چل رہا تھا۔ تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا گیا، یا کوئی آواز کسی گئی، طلبہ و طالبات نے کستی ہوگی، چلے مان لیتے ہیں کستی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو بلا لیا، اور ان کو بلایا تو انہوں نے آ کے اپنا وہی، اور سرکاری اسلحے کے ساتھ آئے، یہ سرکاری پسٹل کے ساتھ، ریوالور کے ساتھ، پسٹل ہی تھا، ریوالور تو آج کل نہیں ہوتا، کم استعمال ہوتا ہے، تو یہ پسٹل کے ساتھ آئے، اور پسٹل کے ساتھ تشریف لائے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر اپنا کام کر دیا، اور وہ اپنا کام یہ کیا کہ طلبہ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، طلبہ و طالبات کے ساتھ،
बहस शुरू की तो इन्होंने फिर छड़ी भी मार दी। वो नज़र भी आ रही है कि छड़ी मारते हुए। वो फुटेज अगर आप देख लें, ये यहाँ पे आए हैं, अब ये आ गए, ये गुफ्तगू शुरू हो गई, ये बहस हो रही है। ये बहस होते-होते ये अभी आपको एक सीन आपको नज़र आएगा जिसमें ये पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़ के ये छड़ी मारते हैं। और चूँकि छड़ी के साथ आए थे, ये आए और ये देखते जाइएगा, ये मार दी जी छड़ी उन्होंने। और जब छड़ी मारी तो उसके बाद मामला ख़राब हो गया। पहले सिर्फ़ गुफ्तगू हो रही थी और उसके बाद जब छड़ी मारी तो छड़ी मारने के बाद तलबा और तालिबात मुश्तिल हो गए और जब वो मुश्तिल हुए और उसके बाद फिर इन्होंने पिस्टल निकाल लिए और पिस्टल इन्होंने निकाल के और उसके बाद फिर पहले उन्होंने कहा जी कि अभी तालिबात के मैं सुनाता हूँ तालिबात क्या बयान करती हैं। ये काम किया और उसके बाद मामला हाथ से निकल गया। फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बिल्कुल फ़ारिग हो गई। उन्होंने कहा अब हम क्या करें? क्योंकि मामला जो है वो हाथ से निकल गया और ज़्यादा निकल गया और उसके बाद सूरत हाल इनके काबू में नहीं रही। अब सारी इंतज़ामिया जो है वो दबक गई क्योंकि एक तरफ जनाब बावर्दी फ़ौजी अफ़सर हैं, इनको कौन पूछे और इनसे कौन सवाल करे? लिहाज़ा तलबा और तालिबात उसके बाद निकल आए और उसके बाद मामला मज़ीद ख़राब हुआ। और पहले ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ क्योंकि मैंने अभी सरकारी मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। तो पहले ज़रा उसमें सरकारी मौक़िफ़ में क्या कहा जाए? सरकारी मौक़िफ़ गैर सरकारी तर्जुमानों के ज़रिए से आ रहा है। ज़रा सुनाइएगा जी, पहले ज़रा तालिबात ने क्या कहानी सुनाई है? हस्बैंड ब्रिगेडियर है कोई या जो भी उनका जो भी रैंक हमें नहीं पता, उनको बुलाया हमने, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई उनको गाली नहीं दी, किसी किस्म का कोई हाथ नहीं उठाया और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने आगे यहाँ पर लड़कों को मारा है, उन्होंने 3-4 लड़कों को पहले मारा है, उसके बाद डंडों से मार के उसके बाद इन लोगों ने फायरिंग की है। तो इन लोगों ने जो फायर है वो स्ट्रेट उनके फुट पर की है। अगर वो किसी को लग जाते तो क्या होता? उसके बाद उन लोगों ने 2 फायर जो उनसे हवा में किए और उसके बाद मैम अन्ना अता ने उनके हस्बैंड ने बच्चों को इतना मारा, लड़कियों को भी मारा है और उसके बाद वो पीछे जाके छुप के बैठ गए। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, यहाँ तक पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही। उन लोगों को भगाने की कोशिशें हो रही है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी आवाज को बुलंद किया जाए और हमें प्लीज सब सपोर्ट करो। तो ये फिर स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने कहा जी हमें सपोर्ट करें, हमारे फायरिंग भी की गई, हमें मारा भी गया और तशद्दुद भी किया गया। अब वो जाके पीछे बैठे हैं और उन्हें सारी कहानी बता दी कि किस तरीके से उनको बुलाया गया। और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि क्या हुआ और इसमें कोई ये आप देख रहे हैं, ये फ़ौजी अफ़सर हैं और पहली बात तो वही बात है कि इनको सिविल मामलात में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि सिविल डीलिंग और होती है क्योंकि इनकी तो तरबियत है कि बस देखते ही गोली मार दें। क्योंकि फिर आगे उसके बाद है कि बादशाह सलामत जो कुछ कर रहे हैं, तो बादशाह सलामत अगर हैं तो फिर आगे जो हैं अर्दली और बाकी थल्ले वाले, वो भी थल्ले वाले भी फिर यही करेंगे और वो अगर हर वक़्त अपना पारा जो है चढ़ाए रखते हैं, तो फिर नीचे वालों ने भी यही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये चीज़ें आप देख रहे हैं जी। उसके बाद अगली स्टूडेंट ने क्या कहा, पहले तालिबात का ज़रा सारा मौक़िफ़ सुन लें, फिर मैं आता हूँ इनके सरकारी मौक़िफ़ एक बयान भी जारी किया है, एक स्टेटमेंट मैंने देखी है कहीं न कहीं, ज़रा सुनाइएगा जी। प्रूफ मिटा सके, जब तक आने में से कोई बड़ा नहीं आएगा हम उसको नहीं जान देंगे। दूसरी बात वो यहाँ पे सबको बैठ के धमकियाँ दे रही है आपके घर में ये आप वो बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग साथ में ये करूँ क्या, आप लोग साथ में वो करूँ, ये कैसा हिसाब है? बिल्कुल सही बात है। उसने तो ये उन्होंने कहा जी हम एहतजाज जारी रखेंगे और इसमें किसी किस्म की हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मदद की जाए, हेल्प की जाए और उसके बाद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हक में ये मुज़ाहरा हो रहा है। अब तलबा तालिबात करते रहते हैं, अंदर यूनिवर्सिटी का इंटरनल इशू था और उसको उसी तरीके से डील किया जाना चाहिए था और वहाँ पे ये जो कुछ हरकत हुई है, ये असल में वही बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उनके बेटों ने कार्रवाई डाल दी थी। वो इंसिडेंट हुआ, बच्चे मर गए, ख़वातीन जो बच्चियाँ थीं शायद वो दो डेथ हुई थी। इसी तरीके से मैं और भी वाक़या सुनाता हूँ कि ये होता क्या है। अब ज़रा एक और तालिबा हैं जी, उनका भी सुनाइएगा। उसको हम कड़ियाँ नहीं पहना सकते, पुलिस वाले ये कह रहे क्यों नहीं पहना सकते जब एक लड़की की इज्जत नहीं महसूस नहीं है यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आदमी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचे, बदतमीजी करे,
ایسا ہوگا. مین ایشو یہ ہے کہ ہمارے HOD سر جدون خان جو کہ بہت اچھے انسان ہے, یہ پوری یونیورسٹی ایک ایک بچہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کیسے انسان ہے. ان پہ جھوٹا کیس کیا گیا, ان پہ بولا گیا FIR تک واپس لوں گی اگر آپ لوگ ریزائن کریں گے. سر جدون نے بولا میں ریزائن نہیں کروں گا, انہوں نے بولا. تو کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ساری یونیورسٹی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, زبردستی ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا پھر ہماری آج طالبات کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے, اور انہوں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, کل کو آپ کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پھیلتا گیا. نیکسٹ جی, پولیس افسر کیا فرما رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ پہ آف ڈیوٹی ایک آرمی آفیسر آیا ہے, اس نے فائرنگ کی ہے اسٹوڈنٹ پہ. اس کے علاوہ لڑکیوں کو ہراس کیا گیا, لڑکیوں کو مارا گیا. سر ہم نے جو پروٹیسٹ کیا تھا اس میں پرامن کیا تھا, کسی میل نے کسی فیمل کسی نے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کیا, لیکن انہوں نے آج اپنے ہسبینڈ کو کال کیا, انہوں نے آج کے اسٹوڈنٹ پہ آف ڈیوٹی فائرنگ کی ہے اور لڑکیوں کو مارا ہے. سر یہ کہاں کا انصاف ہے. We want justice, 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 we want justice. تو یہ اسلام آباد یہ طالبات بتا رہی ہیں. اور اس کے بعد جی ایک اور طالبہ ہیں, ان کو بھی ذرا سنوائیے گا. جی یہاں پر چل رہا ہے بول بول کے ہمیں یہ چاہیے, لائک یونیورسٹی میں بہت ساری فوجی کا اس کا ساتھ کیا تعلق ہے. اس کا ہسبینڈ ہے, اس نے یہاں پر آتے ہی پہلے لڑکوں کو مارا ہے, فائرنگ کی ہے. اس کے بعد اس نے خود یہاں پر آ کے سب کو مارا ہے. اس سے پہلے کیس کر دیا تھا ہمارے HOD کے اوپر کہ اس میں رہتی ہے. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جبکہ وہ ہر بندے کے آگے خود جا رہی ہے, اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ خود آگے آ رہی ہے. آرمی میں سے کوئی بڑا آئے گا تو اس کو ہم باہر جان دیں گے, ورنہ وہ یہاں پہ آ جائے گی. جب تک وہ ادھر ہے ہم بھی یہیں پہ, کوئی آئے گا تو کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں جی جب تک کوئی آرمی کا بڑا آئے گا تب اس کو ہم اس کے حوالے کریں گے, اس کو جانے دیں گے, ورنہ وہ پیچھے بیٹھے, ہم بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں. اور ہمیں ہراس کیا گیا, طلبہ کو ہراس کیا گیا, طالبات کو ہراس کیا گیا, یہ سب کچھ کیا گیا. اور ہم پرامن تھے اور ہم نے کسی قسم کا کوئی شرارت نہیں کی, کوئی ہلا گلا نہیں کیا. یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. نیکسٹ جی, ایکشن نہیں لیا, وہ جا کے ان کو پروٹیکٹ کریے. ہم لڑکیوں کو انصاف چاہیے, we want justice, ہمیں انصاف چاہیے. ہم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ سنے. ہمیں VCDP تک یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ میڈم کو یہاں سے نکالے. اور اس آرمی وجہ کیا ہوئی ہے, وجہ کیا ہوئی ہے, وجہ کیا ہوئی ہے. چاہیے ہوئی ہے, ہماری کوئی بات سنی نہیں جا رہی. یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہم کس کے پاس جائیں گے. پچھلے 1.5 مہینے سے یہ سین یہاں پر چل رہا ہے. بول بول کے ہمیں یہ چاہیے, لائک یونیورسٹی میں بہت ساری فوجی کا اس کا ساتھ کیا تعلق ہے. اس کا ہسبینڈ ہے, اس نے یہاں پر آتے ہی پہلے لڑکوں کو مارا ہے, فائرنگ کی ہے. اس کے بعد اس نے خود یہاں پر آ کے سب کو مارا ہے. اس سے پہلے کیس کر دیا تھا ہمارے HOD کے اوپر کہ اس میں رہتی ہے. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جبکہ وہ ہر بندے کے آگے خود جا رہی ہے, اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ خود آگے آ رہی ہے. آرمی میں سے کوئی بڑا آئے گا تو اس کو ہم باہر جان دیں گے, ورنہ وہ یہیں پہ آ جائے گی. جب تک وہ ادھر ہے ہم بھی یہیں پہ, کوئی آئے گا تو کچھ نہیں. ہمیں یہ بولا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو ہم کڑیاں نہیں پہنا سکتے. پولیس والے یہ کہہ رہے کیوں نہیں پہنا سکتے جب ایک لڑکی کی عزت اتنی محفوظ نہیں ہے. یونیورسٹی میں کہ کوئی بھی آدمی آفیسر آ کے اس کو دوپٹہ کھینچے, بدتمیزی کرے, تھپڑ اٹھائے, کیا یہ عزت ہے کیا کی. آج آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, کل آپ لوگوں کی ماں بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. مین ایشو یہ ہے کہ ہمارے HOD سر جدون خان جو کہ بہت اچھے انسان ہے, یہ پوری یونیورسٹی ایک ایک بچہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کیسے انسان ہے. ان پہ جھوٹا کیس کیا گیا, ان پہ بولا گیا FIR تک واپس لوں گی اگر آپ لوگ ریزائن کریں گے. سر جدون نے بولا میں ریزائن نہیں کروں گا, انہوں نے بولا آپ ریزائن کریں گے, شیری صاحب اپنی سیٹ چھوڑیں گے, تب میں FIR واپس لوں گی. یہ کیسا انصاف ہے, گھٹیا انصاف نے کہا کہ اپنا کریں. اور آج ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے HOD واپس آئے, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی, ہم نے تو ہاتھ نہیں لگایا تھا, انہوں نے آ کے مارا, انہوں نے آ کے لائف فائرنگ کیا, اور ڈیوٹی فائرنگ کیا, لڑکوں کو مارا ہے. اتنے برے طریقے سے بچوں نے یہ ریکارڈ کی تھی فائرنگ والی ویڈیو میں, بچوں کو مارا گیا, ہم کو موبائل مانگے تاکہ پروف مٹا سکیں. جب تک آنے میں سے کوئی بڑا نہیں آئے گا ہم اس کو نہیں جان دیں گے. دوسری بات, وہ یہاں پہ سب کو بیٹھ کے دھمکیاں دے رہی ہے, آپ کے گھر میں یہ, آپ کے یہ, آپ وہ ہمیں بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ میں یہ کروں گے, آپ لوگ ساتھ میں وہ کروں گے. یہ کیسا حساب ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو کہتے ہیں جی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آپ کے گھر میں وہ بھی ہے, آپ کے گھر میں یہ بھی بیٹھا ہے, آپ کے گھر میں وہ بھی بیٹھی ہے. تو اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. نمبر 2 یہ کہ کہا جا رہا ہے استعفیٰ دیں, اور یہ کام پچھلے 4.5 سال سے یہی کام چل رہا ہے, 4.5 سال سے, اور 3.5 سال سے تو اس کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز سے اسی طرح استعفے لیے گئے اور سب کچھ کیا گیا, اور ارکان اسمبلی سے استعفے لیے گئے, اور اس طرح پولیس افسروں سے استعفے لیے گئے, اور بیوروکریٹ سے استعفے لیے گئے, اغوا کیا گیا. تو یہ ایک ان کی سوچ ہے, وہ فسطائی سوچ جو ہے کہ جناب بس آپ استعفے لیں اور اس کو فارغ کریں.
یہ کام کیا جا رہا ہے اور وہ طالبہ اور طالبات کہہ رہی ہیں نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور بلکہ الٹا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور میں بھی ہوا تھا۔ لاہور میں ایک طالبہ نے چھلانگ لگا کے یا ان کو دھکا دے کے وہ خودکشی کا واقعہ دیا گیا تھا تو لاہور میں بھی ہوا تھا اور اس کو بھی دبا دیا گیا تھا، وہاں کی پھولن دیوی نے دبا دیا تھا اس معاملے کو اور تعلیمی ادارے ہی بند کر دیے تھے اور اس کے بعد پھر مکمکہ جو بھی ہے جو فستائیت برپا کی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جج صاحب کے بیٹوں سے جو واقعہ ہوا اس کو بھی صلح کروا دی گئی تھی اور اس کو بھی کہا گیا تھا کہ نہیں معاملہ ختم ہو گیا۔